بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 212 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ المعارج کی آیت نمبر 8 سے لے کر 14 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، وہ عذاب اس دن ہوگا جب آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ یوم تکون السماء، اس دن ہوگا یعنی وہ عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان کالمہلی تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ ولا یسأل، پوچھے گا بھی نہیں، حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ یبصرونہم، ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے۔ یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے۔ وصاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی فدیے میں دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور زمین کے سارے باشندے۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین کے سارے باشندے۔ ثم ینجی، پھر اپنے آپ کو بچا لے، یعنی ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ عزیز طلبہ، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، یہاں سے ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قیامت کے بعض ہولناک مناظر کو بیان فرما رہے ہیں، یعنی چیزوں کے عدل بدل ہو جانے کا تذکرہ ہے۔ بعض بڑی چیزیں جو ہیں وہ عدل بدل ہو کر رہ جائیں گی۔ آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، اور پہاڑ جو ہیں وہ رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ سورہ القاریہ کے اندر جو ہے وہ المنفوش کا اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، کالعہن المنفوش۔ یہاں پر صرف کالعہن ہے، وہاں پر کالعہن المنفوش ہے، مطلب پہاڑ جو رنگی ہوئی اون ہوتی ہے اس کی طرح ہو جائیں گے، جو اڑتے ہوئے پھریں گے۔ اور آسمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وتکون السماء کالمہل، اس کا جو ہے وہ ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائیں گے، یعنی آسمان جو ہے وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائیں گے، جیسا کہ صاحب جلالین نے اسی معنی کو اختیار فرمایا ہے۔ اس میں جو ہے وہ آسمان کی ایک گویا کی کیفیت کا ذکر ہے۔ آسمانوں اور پہاڑوں کا حال بیان فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں حاضر ہونے والوں کی جو حیرانی اور پریشانی ہوگی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں، ایک دوست دوسرے دوست کو لفٹ ہی نہیں کروائے گا۔ یبصرونہم، حالانکہ جو ہے وہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو وہ دیکھیں گے، اس کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کی مدد یا ہمدردی اس کے ساتھ نہیں کر سکیں گے۔ مجرمین جو ہوں گے ان کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا دوست تھا دنیا کے اندر، یہ میرا جگری دوست تھا۔ جس طرح دوست آج کل دنیا میں ایک دوسرے کو کام آتے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن دوست کو بھول جائے گا، کوئی کسی کو پہچانے گا بھی نہیں، دیکھنے کے باوجود بھی۔ یبصرونہم، دیکھنے کے باوجود بھی، پہچاننے کے باوجود بھی وہ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکاری ہوں گے، اور جو ہے وہ کوئی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔
यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन आदाब यौमिइज़िन बिबनी व साहिबतिही व अखी व फसीलतिही allती तुअवी व मन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ये बयान फरमाया है कि मुजरिम जो है वो ये चाहेगा, क़यामत के दिन जो मुजरिम होगा, जो गुनाहगार होगा, वो ये चाहेगा कि मैं जो है वो आज के दिन का जो अजाब है क़यामत के दिन का, उसके बदले में अपने बेटे को दे दूं फिदिये के तौर पर, अपनी बीवी को दे दूं, अपने भाई को दे दूं और अपने उस खानदान को दे दूं जो खानदान जो है वो उसको दुनिया में पनाह देता था, जिस कुंबे और कबीले की आड़ में जो है वो अपने आप को बचा लेता था, वो उस खानदान को अपने मुजरिमों अपने जुर्मों के फिदिये के तौर पर वो देना चाहेगा और ये ख्वाहिश करेगा कि काश ये अगर हो सकता कि इस दिन अजाब से बचने के लिए मैं अपने बेटे को अगर फिदिये के तौर पर दे सकता तो मैं अपने बेटे को फिदिये के तौर पे दे देता, अपनी बीवी को जो कि बड़ी महबूब होती है दुनिया में और जो है वो एक दूसरे के लिए जान निछावर करते हैं, लेकिन वहां पर मुजरिम ये चाहेगा कि मैं अपनी बीवी को फिदिये के तौर पर देकर अपने आप को अजाब से बचा लूं। और इसी तरह भाई जो है, भाई का बाजू होता है, दुनिया में एक दूसरे की ताकत का जरिया होते हैं, एक दूसरे के लिए मदद की मिसाल समझी जाती है, लेकिन क़यामत के दिन मुजरिम जो होगा वो ये चाहेगा कि मैं अपने भाई को फिदिये के तौर पर देकर अपनी जान बचा लूं अजाब से और अपने आप को महफूज कर लूं। और इसी तरह जो है वो मन फिल व फसीलतिही allती तुअवी, और वो जो है वो कुंबा और कबीला जो उसको पनाह देता था, जो उसका ठिकाना था, वो उस खानदान को ये ख्वाहिश करेगा कि अगर मैं इसको फिदिये के तौर पर दे सकूं तो मैं फिदिये के तौर पर देकर अपने आप को अजाब से बचा लूं। फसीला अशीरा यानी कि उसका जो कबीला है, जो उसका कुंबा है, उसको कहते हैं, यानी कि वो अपने कुंबे को, अपने कबीले को अपने आप को बचाने के लिए फिदिये के तौर पर देने की ख्वाहिश करेगा। वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, और इससे बढ़कर वो ये ख्वाहिश करेगा कि जो है वो तमाम अहले ज़मीन को मैं अपनी जान के बदले में अजाब से छुटकारा पा लूं, ये उसकी ख्वाहिश होगी। मतलब इन आयात का ये है कि क़यामत के दिन हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी, अपनी अपनी जान की परवाह होगी, किसी दूसरे की कोई परवाह नहीं होगी, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बाप हो, चाहे वो कबीला ही क्यों ना हो जिस पर दुनिया में बड़ा फख्र किया जाता है। अपने जो है वो हसब नसब पर बड़ा फख्र होता था अरब के अंदर कि ये फलां कबीले से ताल्लुक रखता है, फलां बड़ा कबीला है, कुरैश से ताल्लुक रखता है, फलां बड़े कबीले से। तो इस तरह से ये एक तफाखुर की चीज थी किसी बड़े कबीले से ताल्लुक रखना। तो वो उस कबीले को भी, उस कुंबे को भी और उस खानदान को भी कुर्बान करना चाहेगा और ये चाहेगा कि ये जो है वो फिदिये के तौर पर कबूल कर लिया जाए और मुझे जो है वो अजाब से छुटकारा मिल जाए। तो हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। इंसान दुनिया में जिन लोगों के लिए अपनी जान निछावर करता था, जिन लोगों के लिए अपनी जान देता था, उनको अपनी जान के बदले में अजाब में डालकर अपनी जान बचाने की वो तमन्ना करेगा, अपने आप को बचाने की, और अपनी फिक्र में जो है वो मुब्तला होगा, लेकिन वहां पर कोई फिदिया नहीं होगा और न ही कोई शख्स जो है वो किसी दूसरे का अजाब भुगतेगा, बल्कि हर किसी को अपना अपना अजाब भुगतना पड़ेगा। हर एक जो है वो अपने अपने गुनाहों का हिसाब देगा और अपने अपने करतूतों का हिसाब देगा। किसी ने अगर अच्छे अमाल किए हैं तो वो उसके अच्छे अमाल के बदले में उसको नेमतें अता की जाएंगी, जन्नत अता की जाएगी। लेकिन जो मुजरिम लोग होंगे वो चाहे जितना मर्जी ख्वाहिशात कर लें कि मैं अपने बेटे को फिदिये के तौर पर दे कर जान छुड़ा लूं, अपनी बीवी को, अपने भाई को, अपने खानदान को, तमाम इंसानों को देकर मैं जो है वो फिदिये के तौर पर अपनी जान छुड़ा लूं, ऐसा नहीं होगा। वहां पर कोई फिदिया नहीं चलेगा और हर शख्स जो होगा उसको अपना ही जो है वो अपने गुनाहों की सजा भुगतना पड़ेगी, अपने गुनाहों का वबाल जो है वो उसे उठाना पड़ेगा और उसके बदले में उसको जो है वो अजाब दिया जाएगा।
اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن۔ یوم تکون السماء، اس دن ہوگا جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی مانند ہو جائے گا۔ متعلق بمحذوف ان یقع، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم جو ہے یہ محذوف کے متعلق ہے، یعنی یقع کے متعلق ہے۔ یقع یوم تکون السماء، یقع یہاں پر محذوف ہے، یعنی کہ وہ عذاب جس کا یہ سوال کر رہے ہیں وہ واقع ہوگا اس دن جس دن آسمان جو ہے وہ تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ پگھلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ پگھلی ہوئی چاندی والا معنی صاحب جلالین کے نزدیک ہے جو انہوں نے اختیار فرمایا ہے کذائب الفضتی، یعنی کہ کل محل کا معنی مصنف نے جو ہے وہ پگھلی ہوئی چاندی سے کیا ہے، اور ویسے مفسرین نے اس کا معنی جو ہے وہ یوم تکون السماء کل محل اس کا معنی کیا ہے کہ وہ آسمان جو ہے وہ جس دن تیل کے تلچھٹ کی طرح ہو جائیں گے اس دن یہ عذاب واقع ہوگا، جس عذاب کا یہ سوال کرتے ہیں، جس کا ذکر سأل سائل بعذاب واقع سورت کے جو پہلی ابتدائی آیات ہیں ان کے اندر اس کا ذکر گزرا ہے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ كَالصُّوفِ فِي الْخِفَّةِ وَالطَّيْرَانِ بِالرِّيحِ۔ مصنف فرماتے ہیں کہ جو پہاڑ ہیں، یعنی معنی ہوگا آیت کا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور جس دن جو ہے وہ پہاڑ اون کی مانند ہو جائیں گے، یعنی کہ كَالصُّوفِ فِي الْخِفَّةِ وَالطَّيْرَانِ بِالرِّيحِ، پہاڑ ہلکے اور ہوا کے ذریعے اڑنے میں اون کی مانند ہو جائیں گی، یعنی ہلکے ہوں گے اور ہوا میں اڑ رہے ہوں گے۔ جس طرح روئی ہلکی ہوتی ہے تو وہ ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے، تو ہوا میں اڑنے اور ہلکا ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا قَرِيبٌ قَرِيبَهُ لِاشْتِغَالِ كُلٍّ بِحَالِهِ، اور جو ہے وہ دوست کی بات نہ پوچھے گا، یعنی دوست کو جو ہے وہ ذرا بھی لفٹ نہیں کروائے گا، کوئی بھی جگری دوست دوسرے جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ قریب قریبہ لاشتغال کل بحالہ، یعنی قرابت دار کی بات نہ پوچھے گا، اپنے حالات میں مبتلا ہونے کی وجہ سے۔ لاشتغال کل بحالہ، ہر ایک اپنی حالت میں مشغول ہوگا، اس لیے اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی۔ یبصرونہم، حالانکہ ان کو ایک دوسرے کو دکھا دیا جائے گا، ایک دوسرے کو وہ دکھا دیے جائیں گے۔ ای یبصر الاحماء بعضهم بعضا ویتعارفون ولا یتکلمون والجملۃ مستانفۃ، یعنی یبصرونہم کی تفسیر مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ جو ہے وہ دوست آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے اور ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے، ولا یتکلمون، لیکن بات نہیں کر سکیں گے، بات نہیں کریں گے۔ یہ یبصرونہم جو ہے اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ یہ جملہ ہے مستانفہ ہے، نیا جملہ ہے۔ یود المجرم یتمنی الکافر، یود المجرم، مجرم یہ چاہے گا یعنی کافر یہ تمنا کرے گا، لو بمعنی ان، یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم یہ چاہے گا کہ وہ جو ہے وہ فدیہ دے کر اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کا جو ہے وہ اپنی جان چھڑا لے، فدیہ دے دے اپنے بیٹے کا اس دن کے عذاب کے بدلے میں۔ یتمنی الکافر، یہ مجرم سے مراد کافر ہے، کافر یہ چاہے گا، لو بمعنی ان کے ہے، یعنی کہ یہ ان مصدریہ کے معنی میں ہے، اس لیے لو کے جواب کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ چاہے گا کہ وہ فدیہ دے دے اس دن کے عذاب سے اپنے بیٹے کا، بکسر المیم و فتحہا، یومئذ بھی ہے اور یومئذ بھی ہے، دونوں طرح ہے، یعنی اس میں میم کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے اور میم کے فتحہ کے ساتھ، دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے۔ وصاحبتہ زوجتہ، اور اپنی بیوی کا فدیہ دے دے، وأخی، اور اپنے بھائی کا فدیہ دے دے، وفصیلتہ عشیرتہ، اور اپنے خاندان کا، عشیرتہ لفصلہ منہا۔ فصیلہ یہ کنبے کو اس لیے کہا جاتا ہے، قبیلے کو یا کنبے کو فصیلہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرد کنبے ہی سے جدا ہوتا ہے، لفصلہ منہا، فرد جو ہوتا ہے وہ کنبے سے ہی جدا ہوتا ہے، اس کنبے کا ہی ایک الگ فرد ہوتا ہے۔ التی تؤوی،
तज़ुम्मुहु, तो भी का माना यानी वो उस कबीले का, उस कुंबे का फिदिया देना चाहेगा जो उसको पनाह देते थे, जो उसका ठिकाना होता था। तज़ुम्मुहु यानी उसको मिला लेते थे अपने साथ, वो कुंबा जो है उसको मिला लेता था। वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, और तमाम इंसानों को, रूए ज़मीन के सब लोगों को वो देना चाहेगा फिदिये के तौर पर, सुम्मा युनजी, ताकि जो है वो उसको निजात दिला दे। ज़ालिकल इफ्तिदाउ आतफुन अला यफ्तदी, और ये जो यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी के अंदर जो यफ्तदी है ये उस पर आतफ हो रहा है। वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी, जिस तरह वो अपने बेटे का, बीवी का, भाई का और अपने कुंबे का फिदिया देना चाहेगा, इस तरह वो ये चाहेगा कि क़यामत के दिन जो है वो तमाम इंसानों का, रूए ज़मीन के ऊपर बसने वाले तमाम इंसानों का फिदिया देकर अपने आप को बचा ले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।